الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا السَّلَامَ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تذکیر القرآن کے سلسلے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ ہود کے آخری 4 رکوعوں کے مضامین کا مختصر خلاصہ جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے، رکوع نمبر 7 سے لے کر رکوع نمبر 10 تک۔ رکوع نمبر 7 جو ہے یہ آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 83 تک ہے، اور اس رکوع میں اس واقعہ کا بیان ہے جب فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کے پاس آئے اور انہیں بشارت دی کہ اللہ انہیں ایک بیٹا اور بعد میں اس کے بیٹے سے ایک پوتا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے پوچھا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میں بانجھ ہوں اور میرے شوہر بوڑھے ہیں؟ فرشتوں نے بتایا کہ اللہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ پھر یہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا تھی۔ لڑکوں کی آمد کی اطلاع پا کر قوم بڑی خوش ہوئی اور آ کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو شرمناک فعل کے ارادے سے باز آنے کی تلقین کی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش میرے پاس تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آج رات اپنے گھر والوں کو لے کر بستیوں سے نکل جائیے۔ ان کی بیوی کے سوا تمام اہل خانہ نکل گئے۔ بدقسمت بیوی کی ہمدردیاں فاسق قوم کے ساتھ تھیں اور وہ قوم کے ساتھ عذاب سے دوچار ہوئی۔ اللہ نے اس قوم کی بستیوں کو الٹ دیا اور پھر پتھروں کی بارش سے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ رکوع نمبر 8 جو ہے یہ آیت نمبر 84 سے لے کر آیت نمبر 95 تک ہے، اور اس رکوع میں قوم شعیب پر عذاب کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، شرک، ناپ تول میں کمی اور راستوں میں مسافروں کو لوٹنے سے منع کیا۔ قوم نے ان کی دعوت کو بڑے تکبر سے ٹھکرا دیا۔ اللہ نے زلزلے کے ذریعے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ رکوع نمبر 9 جو ہے یہ آیت نمبر 96 سے لے کر آیت نمبر 109 تک ہے، اور اس رکوع میں بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو توحید کی دعوت دی۔ آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی بلکہ فرعون کی پیروی کی۔ روز قیامت وہ فرعون کے پیچھے پیچھے آئیں گے اور وہ انہیں جہنم کے اندر لا گرائے گا۔ اللہ نے ماضی میں کئی قوموں کو ہلاک کیا، کسی قوم کے من گھڑت معبود اسے ہلاکت سے نہ بچا سکے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو انسان 2 طرح کے گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ بدبختوں کا ہوگا جو جہنم میں چیخ و پکار کرتا رہے گا، دوسرا گروہ خوش نصیبوں کا ہوگا جو جنت کی دائمی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ ہمیں اسی گروہ میں شامل فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 10 جو ہے یہ آیت نمبر 110 سے لے کر آیت نمبر 123 تک ہے، اور اس رکوع میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ حق پر ڈٹے رہیں اور باطل کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں، نماز قائم کریں اور نیکیوں میں سبقت کریں۔ نیکیاں برائیوں کے اثرات کو مٹا دیتی ہیں۔ صبر کرتے رہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مزید ارشاد ہوا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جن قوموں کو ہلاک کیا گیا ان میں ایسے نیک لوگ ہوتے جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے۔ ایسے لوگ تھے مگر بہت کم جنہیں ہلاکت سے بچا لیا گیا۔ تو یہ تھا خلاصہ سورہ ہود کے آخری 4 رکوعوں کے مضامین کا، رکوع نمبر 7 سے لے کر رکوع نمبر 10 تک۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کا آغاز کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔